اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کے پہلے استغفار سے کون سی نعمتیں ملتی ہے؟ محترم ناظرین، استغفار پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں۔ گناہوں کو کیسے اللہ معاف کرتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائے کہ سارے زمین بن جائے، پھر زمین کے اوپر جلنا شروع ہو جائے اور آسمان تک پہنچ جائے، اتنے گناہ میرا خیال ہے کیسے کہ ہو نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور بخشش کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ ایک انسان، ایک بندے کے گناہ اتنے ہو جائے کہ آسمان تک ہو جائے، اور پھر کیا فرمایا کہ پھر وہ بندہ صدق دل سے میرے حضور معافی مانگی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ مجھے کوئی، میں تمہارے سارے معاف کرتا۔ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی یہی ہے کہ اللہ ہمیں بخشش دے کہ ذرا بات بھی اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھے۔ فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، لازم پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں وقت ملا استغفر اللہ کافر کرتا رہا۔ استغفار کے اور بھی کلمات ہیں اور بھی دعائیں، لیکن کم از کم سب سے چھوٹے دعا اور انسان استغفر اللہ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر غم سے نجات دے دیتی، اسے رہنے سکون مل جاتا ہے۔ بڑے بڑے زندگی کے پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ بندہ دلی طور پر مطمئن اور ذہنی طور پر پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ استغفار کا مستدرک الحاکم کے روایت ہے، فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر ایسا کرم ہوتا ہے کہ اس کے ہر مشکل اللہ آسان کر دیتے۔ مطلب کیا ہوا کہ جس مشکل میں پھنسے ہوئی ہو، جہاں بھی پھنس چکے ہو، اس مشکل سے نکلنے کے لیے آسانی کے نیت سے اللہ سے استغفار کرنا شروع کرو۔ اللہ تمہیں اس مشکل سے ایسے نجات عطا فرمائے گے کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا زیادہ قرض تھا کہ نہیں، لیکن کثرت سے استغفار کیا تو سارا قرض اتر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ محترم ناظرین، کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ جو انسان استغفار کرتا ہے اپنے لیے تو کرتا ہی کرتا ہے، دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے
بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ جتنے مومن بندے بندیاں ہیں میں سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، سب کے طرف سے ان کے گناہوں کے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ اپنے رحمت سے عالم اسلام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ بندہ اللہ کے اتنا قریب چلا جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ پھر اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کے ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنے اور دوسروں کے اگر دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اپنے لیے بھی اور دوسرے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی یہ وہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہمارے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان پر میرا عذاب کبھی نازل نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب ان پر نہیں آتا۔ مصیبتیں ہیلو السلام قاری صاحب کو عذاب کبھی نازل نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب ان پر نہیں آتا۔ مصیبتیں، بیماریاں اور عذاب جو مختلف شکل میں جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے پھر یہ نہیں آتی، بندے محفوظ رہیں گے جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں میں ان لوگوں کو جسمانی، روحانی ہر لحاظ سے مضبوط تر بنا دیتا ہوں۔ ان کے جسم بھی مضبوط، روحانیت بھی مضبوط، ایمانی طور پر بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر جسمانی قوت چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں، روحانی قوت چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کریں۔ یہی وہ عمل ہے جو خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں کہ قوت استغفار سے ملے گی۔ تمہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں پھر ان لوگوں پر آسمان سے ہمیشہ رحمت کے بارش آتی ہے۔ ایسے لوگوں پر عذاب، وبائیں، بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتیں آسمان سے نہیں نازل ہوتی، بلکہ آسمان سے جب بھی برسیں گے رحمت، آسمان سے کبھی ان لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا، کبھی بیماریاں، وبائیں نہیں آئیں گی، یہ آتی ہے ان لوگوں پر جو استغفار کرتا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کثرت سے استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمیشہ آسمان سے رحمتیں نازل ہوا کریں۔ محترم ناظرین، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، مال کے فراوانی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہارے مالی مدد فرمائے گی، تمہاری معیشت مضبوط ہو جائے گی، معاشی حالات میں
بہتری چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار کے بنشیوں کو توڑنا چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کہے اور جانے کے کہے تعویذ گنڈی پونگنے دم کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا نسخہ آزماؤ۔ جب اللہ فرما رہے ہیں میں کہتا ہوں مالی مدد کرو گا، کاروبار میں میرے مدد آئی، معیشت کو مضبوط کرو گا، تو اللہ سے بڑے سچے بات کیسے کہ ہو سکتی ہے؟ تمام کاروباری بندشی سے نجات مل جائے گی، تمام خسارے رسانات پورے ہو جائے۔ مگر کیسے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایسے جگہ سے اتنا بڑا نفع آئے جائے گا، یہ تو کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ یہ سارے کے سارے برکتیں ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر اولاد کی کمی ہے، اولاد چاہتے ہو، بیٹے چاہتے ہو، نارینہ اولاد چاہتے ہو، اللہ کے رحمتیں یعنی بیٹیوں کے خواہش ہے، تو فرمایا استغفار کثرت سے کرو، میں تمہیں اولاد عطا فرماؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ استغفار ہے، اولاد لینے کا طریقہ استغفار کرنے سے اولاد کے کمی میں پورے کرو۔ اولاد دینے والے کون سے ذات ہے؟ بے شک اللہ کے ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اولاد لینا چاہتے ہیں تو کثرت سے استغفار کرو۔ سب سے بڑا فائدہ استغفار کرنے کا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ روز محشر جب قیامت کے دن اعمال حساب کا حساب ہوگا اور جب بندے کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ہوا تو اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، جنت کے وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، جنتی ہے وہ انسان جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا مل گیا، اس لیے کہ اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں ملے تو پھر کثرت سے استغفار کرے۔ گناہوں کے معافی چاہتے ہیں تو استغفار کرے، ہم سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کرے، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو استغفار کرے، دعاؤں کے قبولیت چاہتے ہیں تو استغفار کریں، غضب اور مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط اور طاقتور بننا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو استغفار کریں، کاروبار میں ترقی اور بال میں برکت چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ استغفار کریں، اولاد نارینہ یا اولاد مدینہ چاہتے ہیں تو استغفار کریں، جنت کا داخلہ چاہتے ہیں تو استغفار کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی اور بھلائیاں عطا فرمائیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔
اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کرے، ویڈیو شیئر کرے اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کرے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔